اسرائیلی کابینہ کی غزہ شہر کا غیر قانونی کنٹرول حاصل کرنے کے منصوبے کی منظوری کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ فلسطینی عوام کے خلاف پہلے سے جاری تباہ کن جنگ میں خطرناک اضافے کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ فوجی کارروائیوں کی یہ توسیع پہلے سے موجود انسانی بحران کو مزید بگاڑ دے گی اور خطے میں امن کے کسی بھی امکان کو ختم کر دے گی۔ فیلڈ مارشل سے ملاقات کا ڈر، مودی کا ٹرمپ سے ملنے سے انکار۔ امریکی جریدے کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نے 17 جون کو امریکی صدر کی کھانے کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مودی کو خدشہ تھا کہ امریکی صدر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات نہ کرا دیں۔ ٹرمپ اور مودی کی 17 جون کو 35 منٹ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ یہ گفتگو امریکہ اور بھارت کے تعلقات کی ٹرننگ پوائنٹ کی وجہ بنی۔ تناؤ بھری گفتگو کے بعد ہی امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں تلخی آنا شروع ہوئی۔ 14 اگست سے بارشوں کے نئے سلسلے کی پیشگوئی، اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ، موجودہ بارشوں کا سلسلہ مزید 1 سے 2 دن تک جاری رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 14 اگست سے بارشیں برسانے والی ہواؤں کا ایک نیا سلسلہ ملک میں داخل ہوگا۔ بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب اور خطہ پوٹوہار میں مزید بارشیں متوقع ہیں۔ جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں میں بھی بارش کا امکان، مختلف شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ جب تک روس سے تیل خریدنے کا معاملہ حل نہیں ہوتا، بات چیت نہیں ہوگی۔ امریکی صدر کا مودی سے ٹیرف کے معاملے پر بات چیت کرنے سے صاف انکار۔ ٹرمپ نے کہا معاملے کے حل تک امریکہ اور بھارت کے تجارتی مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ امریکہ نے بھارتی درآمدات پر مجموعی طور پر 50% ٹیرف عائد کر رکھا ہے۔ امریکہ کا بھارت پر ٹیرف وار، مودی سرکار بھی تیار۔ بھارت نے متعدد ہوائی جہازوں، گاڑیوں، میزائلوں سمیت امریکی ہتھیار خریدنے کا منصوبہ روک دیا۔ بھارتی وزیر دفاع نے امریکہ کے دورے کا منصوبہ بھی منسوخ کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز کا بڑا ایکشن، فتنہ ہندوستان کے خواریوں کی افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش ناکام۔ فورسز نے دراندازی کی کوشش کرنے والے 33 خواریوں کو ہلاک کیا۔ ISPR کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ خواریوں نے 7 اور 8 اگست کی رات کو افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے یوگ کے علاقے سمبازا میں خواریوں کی نقل و حرکت کا پتہ لگایا۔ مارے گئے خواریوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب اور بلاول بھٹو زرداری کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت ہے۔ اسرائیل کے مضبوط ترین اتحادی جرمنی کا بڑا اقدام، اسرائیل کو اسلحہ برآمد کرنے سے انکار۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے کہا سمجھنا مشکل ہے کہ اسرائیلی فوجی کارروائی کیسے اپنے مقاصد حاصل کرے گی۔ تاحکم ثانی حکومت اسرائیل کو کوئی بھی فوجی ہتھیار برآمد نہیں کریں گے جنہیں غزہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر پاکستان کی جانب سے غزہ کے لیے مزید امدادی سامان روانہ، 200 ٹن امدادی سامان 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ راشن بیگز، تیار کھانا اور ادویات شامل۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا غزہ کے معصوم بچے غذائی قلت کا شکار ہیں، فلسطین کے بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ بولے آپریشن بنیاد مرصوص پر سیاسی جماعتوں کی یکجہتی قابل ستائش ہے۔ یہاں سے دشمن کو واضح پیغام گیا کہ پارلیمنٹ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ صہیونی فوج کے غزہ سٹی سے انخلا کے حکم کے بعد شدید حملے، خیمہ بستی اور تباہ شدہ مکانات پر بمباری، 22 فلسطینی شہید، کئی زخمی ہو گئے۔ الدرج اور التفاح محلوں کے رہائشیوں کو انخلا کے احکامات، بھوک کی شدت سے مزید 4 فلسطینی دم توڑ گئے، مجموعی تعداد 200 ہو گئی ہے۔ باجوڑ میں خوارج سے بات چیت یا سمجھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی، سیکیورٹی ذرائع نے واضح کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق باجوڑ میں قبائل اور خارجیوں کے بارے میں بات چیت پر ابہام پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ زمینی حقائق کے مطابق خارجی آبادی کے درمیان رہ کر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ KP حکومت بشمول وزیر اعلیٰ اور سیکیورٹی حکام نے وہاں کے قبائل کے سامنے 3 نکات رکھے۔ جاری شدہ قبائلی جرگہ ایک منطقی قدم ہے تاکہ کارروائی سے پہلے حتی الامکان حد تک عوامی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में बड़ा झटका। उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग, जरताज गुल और अहमद चट्ठा को भी पार्लिमानी ओहदों से हटा दिया गया। अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और डेप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे खाली। पार्लिमानी कवायद के मुताबिक स्पीकर ने ऐवान को पीटीआई के साथ अरकान की नाअहली से आगाह कर दिया। अरकान से 15 कायमा कमेटीज की रुकनियत भी वापस ले ली गई। उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स और फाइनेंस कमेटी से डी लिस्ट कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म से बिलावल भुट्टो जरदारी की वफ्द के हमरा मुलाकात, सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के शराकत इक़्तिदार के हवाले से मामलात पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म से उनके कज़न मियाँ शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। मुलाकात में सेनेटर शहरी रहमान, आसिफा भुट्टो, इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़, राना सनाउल्लाह मौजूद थे। सदर नून लीग नवाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पार्टी मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। नवाज शरीफ ने कहा, ख्वाजा आसिफ मेरे बेहतरीन दोस्त और मुश्किल के साथी हैं। हम दोनों ने मुश्किल और आसान वक्त एक साथ काटा। 200 के बजाय बिजली के 300 यूनिट्स प्रोटेक्टेड शरह में लाने की तजवीज़। अरकान असम्बली ने 201 यूनिट्स पर 5000 रुपए इजाफी बिल भिजवाने का मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शिकायत का नोटिस। मामले का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी सारे मामले का जायजा लेकर काबीना में तजावीज़ पेश करेगी। सिंध असम्बली में अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस का बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने बिल सिंध असम्बली में पेश किया। तमाम मेंबरान ने डेस्क बजाकर बिल की हिमायत की। सिंध के सरकारी और निजी तालीमी इदारे चेहलू में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर बंद रखने का ऐलान। महकमा तालीम सिंध ने तालीमी इदारों में तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाहौर के करीब भारतीय ड्रोन मार गिराया। पुलिस ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में भारतीय ड्रोन की नकलो हरकत देखी गई थी, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाहौर के नवाही इलाके मनावा में मार गिराया। इब्तिदाई तौर पर ड्रोन सर्वेलेंस लगता है और इसमें कोई बारूद नहीं था। हसास इदारों ने ड्रोन को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी।